الحرم المكي الشريف مكة مكرمة. جی چند گزارشات جو ہے اس ویڈیو کے تھرو آپ حضرات تک جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اتنا خرچہ بہت سارا خرچہ کر کے بعض تو جو ہے اپنی زمینیں بیچ کے بھی یہاں پہ آتے ہیں اس مقدس جگہ کو، اس افضل ترین جگہ کو، خیر بقاء الارض، یہاں پہ اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں، رب العزت کے اس گھر کو دیکھنے آتے ہیں، کعبے کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، رب العزت کی خوشنودی کے لیے آتے ہیں۔ تو اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ ہے کہ اب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں بحیثیت مسلمان، کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ اس کے لیے جو ہے کئی چیزیں لازمی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے جو ہے آپ کا اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ عمل میں اخلاص ہو، اور اخلاص میں جو ہے کئی امور اخلاص کے اندر بھی آتی ہیں۔ اخلاص کیا ہے؟ اللہ خالص، وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہو، رب العزت کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اپنے عقیدے کو جو ہے شرک، بدعات، خرافات سے پاک رکھنا، عقیدے کا جو ہے ان امور سے، ان خرافات سے خالی ہونا ضروری ہے۔ آپ کے اعمال کی قبولیت کے لیے جو ہے شرک کی ملاوٹ، شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے آپ کی زندگی کے اندر۔ شرک کیا ہے؟ سب سے پہلے شرک یہ ہے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ جتنی بھی بڑی گناہ انسان لے کر آئے قیامت کے دن، اللہ رب العزت ان گناہوں کو بخش سکتا ہے، ان گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے اگر وہ رب العزت چاہے، جس کے لیے چاہے۔ اور شرک کے بغیر اگر کوئی بھی گناہ، بڑے سے بڑا گناہ کر کے آتا ہے، رب العزت چاہے تو اسے معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر رب العزت چاہے تو اسے اس کے گناہوں کا بدلہ جو ہے دے کر، جو گناہ ہے وہ کما کے لایا ہے، جہنم کا عذاب جو ہے اس کو چکھانے کے بعد جہنم سے، دوزخ سے نکال دے گا اس کو۔ دوزخ جو ہے اس کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ جہنم میں وہ ہمیشہ نہیں رہے گا اگر اس کے اعمال میں، اس کے عقیدے میں شرک کی آمیزش نہیں ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کے اعمال میں، آپ دنیا کے اندر جو ہے آپ نے پوری زندگی رب العزت کی عبادت میں لگا دی، آپ نے اپنے پورا مال، پوری جائیداد رب العزت کے راہ میں قربان کر دی، آپ نے اپنے بچے قربان کر دیے، سارا کچھ جو ہے دنیا میں جو کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ نے رب العزت کے راستے میں قربان کر دیا، لیکن آپ کے عقیدے میں شرک کی آمیزش اگر ہے، اگر آپ کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، اگر آپ اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو وہ مشکل کشا مانتے ہیں، اگر رب العزت کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی دوسرے کو بھی خالق، کسی دوسرے کو بھی رازق، اور اسی کی طرح کسی دوسرے کو بھی جو ہے نفع و نقصان کا مالک اگر سمجھتا ہے، یہ عقیدہ اگر آپ کا ہے، تو آپ کے اعمال، آپ کی مال و دولت، آپ کے بچے، آپ کے اہل و عیال، سارا کچھ جو ہے ضائع ہو گئے ہیں اس دنیا کے اندر بھی، اور قیامت کو بھی جو ہے، قیامت کے دن بھی اس کا بدلہ کوئی اچھا نہیں ملنے والا۔ وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ وبال جان ہے، وہ جو آپ نے خرچ کیا۔ تو اپنے عقیدے کو جو ہے شرک سے پاک رکھیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک جیسی بیماری سے، شرک جیسے گناہ سے، شرک جیسے جو ہے اس خباثت سے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں اللہ رب العزت انہیں توبے کی توفیق نصیب فرمائے، انہیں جو ہے سمجھ عطا فرمائے، دین کی، صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اور توحید کے لیے
قرآن کریم میں توحید کے اوپر بہت سارا درس موجود ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں موجود ہیں توحید کے فضیلت کے لیے، توحید کی اہمیت کے لیے، توحید کی اہمیت کے اوپر، اور اس سے ایک سورت بھی ہے اسی نام سے، سورۃ التوحید بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سورۃ الاخلاص جسے کہا جاتا ہے، جو کہ معروف ہے، بچہ جو ہے جس سورت کو حفظ کر کے رکھتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب سے فرما رہے ہیں۔ اور اس کے شان نزول میں جو ہے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو جب توحید کی طرف، رب العزت کی عبادت کی طرف، جب توحید الوہیت کی طرف، توحید کی طرف جو انہیں بلایا، دعوت دینا شروع کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم جن معبودوں کو پوجتے ہیں، جو ہم نے معبود بنا رکھے ہیں، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں کہ مکے کے اندر بھی، کعبے کے اندر بھی ہم نے 360 بت سجا رکھے ہیں۔ آپ جس الہ کی طرف، جس معبود کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ جو ہے اپنے معبود کی، اپنے اللہ کی جو ہے ہمیں توصیف بیان کیجئے، وہ کیسا ہے، کہ ان کا وصف ہمیں بتائیے کہ آپ جس معبود کی طرف، جس الہ کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، جو آپ کے دعوت کا محور ہے، جو توحید، اس توحید کے بارے میں، اس رب کے بارے میں، اس الہ کے بارے میں، اس معبود کے بارے میں آپ ہمیں بتلائیے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص نازل فرما دی، فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اے میرے حبیب، هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلا ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لا حول gonfini dubbi seri gonfini dubbi gonfini آیا gonfini dubbi पे जंगल आदम आवे बिगा मदम से कर ओ मेरे बाप से दारुल तौहीद ये दुल पे है gonfini dubbi jagozri gonfini dubbi पे जगह ची मैं आपको काम तो जगह ना हां ये तो اللهم صل على محمد
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. تو بہرحال توحید کی جو بات ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ قل هو اللہ احد، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ رب العزت بے نیاز ہے۔ رب العزت کی جو ہے توصیف بیان ہو رہی، اوصاف بیان ہو رہی کہ رب العزت کون ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں اس صورت کے اندر۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کہ یہود و نصارہ۔ اور اسی طرح سب سے پہلی آیت میں جو ہے قل هو اللہ احد، کفار مکہ، مشرکین مکہ کے جو ہے جو شرک ہے، ان کا جو شرک ہے وہ کئی معبودوں کو پوجتے تھے۔ انہوں نے جو ہے ہوا کے لیے اپنے الگ سے معبود بنا رکھے تھے، اور اسی طرح بارش برسانے کے لیے کسی بت کو نام دے رکھا تھا کہ یہ بارش برسانے والا ہے، اور اسی طرح اولاد دینے والا کسی بت کا نام جو ہے وہ انہوں نے وہ لگا رکھا تھا، اس کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ یہ ہمیں اولاد دیتا ہے۔ اور اسی طرح مال و دولت کے لیے کوئی دوسرا بت، یعنی کہ ہر کام کے لیے، ہر نعمت کے لیے جو کہ انہیں رب العزت کے، رب العالمین کی طرف سے میسر تھیں، انہوں نے اپنے بتوں کے نام کر دیے تھے کہ وہ نوکریاں انہوں نے اپنے بتوں کو دے دی تھی۔ یہ بت جو ہے جو ہم نے سجا رکھے ہیں، جن کو ہم نے مختلف نام دے رکھے ہیں، یہ ہمیں دے سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں فرمایا کہ تم نے 360 کعبے کے اندر جو سجا رکھے ہیں یہ الہ نہیں ہے، حقیقی معبود جو ہے، معبود برحق وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہ اکیلا ہے، اسے کسی کی مدد کی، اسے کسی کی جو ہے نصرت کی، ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ رب العزت جو ہے اکیلا اس پورے نظام کو، اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق جو ہے صرف وہی ذات ہے، اللہ الصمد۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، کسی کی مدد کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا کہ لم یلد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہاں پہ یہود و نصارہ کے جو ہے، جو یہود و نصارہ کا جو کفریہ اور مشرکانہ جو عقیدہ تھا، ان کے عقیدے کے اوپر، ان کے خلاف اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان کا عقیدہ بھی باطلانہ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے، اللہ رب العزت کی اولاد نہیں ہے، اور نہ وہ اللہ رب العزت جو ہے کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو بہرحال ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے مکہ مکرمہ کے اندر، تو یہ مختصر سی باتیں تھیں توحید کے حوالے سے۔ تو اپنے عقیدے کو جو ہے شرک، بدعات، خرافات سے پاک رکھیں، توحید کا جو ہے علم حاصل کریں، توحید کے بارے میں جانیں، اور توحید جو ہے ہر عمل، ہر عبادت، جو کچھ آپ عمل کرتے ہیں، جو کچھ آپ رب العزت کے راستے میں دیتے ہیں، ان سب کا جو ہے نچوڑ توحید ہونا چاہیے۔ توحید جو ہے سب سے اہم ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موحد بنا کے رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔